الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ رمضان کئی حوالوں سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ کے ذریعے حقیقت میں ہمارے اندر بہت سی اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا روزے کے اندر انسان صبر کرتا ہے، بھوک پیاس ہونے کے باوجود وہ اس لیے صبر کرتا ہے کہ ابھی مجھے میرے مالک کی طرف سے کھانے پینے یا شہوت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح روزے کے ذریعے بندے کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر ایک صفت صبر ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب مشکلات آئیں، جب پریشانیاں آئیں تو اس وقت گھبرا جانا، تنگ دل ہو جانا، شکوہ کرنا مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ مومن کوئی بے سہارا تو نہیں کہ مومن شکوے کرے، مومن مایوس ہو جائے، مومن اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو لوگ شدید ڈپریشن میں خودکشی کرتے ہیں وہ صبر کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کا اپنے رب پر توکل، اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، وہ زندگی کی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا کر وہ ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔
اس کے مقابلے میں اگر وہ مشکلات کا مقابلہ صبر سے کریں، برداشت سے کریں کہ میرا مولا، میرا ملجا، میرا ماوا اللہ ہے، اللہ میرے حال سے باخبر ہے، یہ صورتحال اسی کی اجازت سے پیدا ہوئی، وہی میری مشکل حل کر سکتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے دل میں اس یقین کو مستحکم بھی رکھے اور اس پر عمل بھی کرے تو بندہ جلد بازی نہیں کرتا۔ السرعۃ من الشیطان، جلد بازی شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو تو شیطان جھٹ جلد بازی میں کہنے لگا میں کہ کیسے سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر بھی کیا اور جلد بازی بھی کی۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے معاملات میں سوچ بچار اور تحمل سے کام لو، جلد بازی نہ کرو۔ تو روزہ بندہ مومن کے اندر صفت صبر پیدا کرتا ہے اور بہت زیادہ صبر ہوتا ہے۔ عموماً کھانا پینا معمول میں ہماری عادت ہوتی ہے، لیکن جب ہم رمضان میں روزے کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر صفت صبر پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے اجر، صبر کرنے والوں کو کتنا اجر ملتا ہے؟ تو ارشاد ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ اجر عطا فرماتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصائب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض مصائب اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بظاہر انسان سمجھتا ہے میں تو ختم ہو گیا، عین عالم شباب میں جوان بیٹا فوت ہو جائے، باپ کو جو صدمہ پہنچتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ حساب میں نہیں آتا، لیکن اس حال میں جو صبر کرے گا تو گویا حکم ہوتا ہے کہ تو نے بندہ ہو کر صبر کرنے کی حد کر دی، اس لیے ہم تمہیں حساب کے ساتھ اجر نہیں دیں گے، ہم تمہیں بلا حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ سوچیں صبر کا اجر کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہو، جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، انہیں اور کیا چاہیے۔ ہماری بہت ساری زندگی کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، مثلا بھوک ہمیں لگی ہوتی ہے، خواہش ہے، ہم نہیں کھاتے، انشاءاللہ افطاری کو جا کر کھائیں گے، ہمیں پیاس ہوتی، ہم نہیں پانی پیتے، ہم افطاری کے وقت پانی پیئیں گے۔ اسی طرح زندگی کے کتنے اور معاملات ہیں جن میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو ایک عرصہ زندگی کا گزر گیا، کاروبار نہیں ملا، تو وہ اگر شکوہ وویلا کرے گا تو کیا اسے کاروبار مل جائے گا؟ لیکن اگر وہ صبر کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں کوئی اچھی صورت پیدا کر دے۔ اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے کہ اللہ اپنے بندے کو صبر کا بہتر اجر عطا فرماتا، آج نہیں تو کل ضرور ملے گا، لیکن اس سے بڑا کیا اجر ہے کہ اسے اللہ کی معیت حاصل ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں روزہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور صبر میرے آقا کریم کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہوا شہر الصبر والصبر جزاؤہ الجنہ، لوگوں رمضان صبر کا مہینہ ہے، لوگ اس کے اندر کھانے پینے شہوات پوری کرنے سے صبر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جب انہیں صبر نصیب ہو جاتا ہے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہوا شہر الصبر والصبر جزاؤہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے بعد اب یہ بات کرنے کے بعد رمضان کے روزوں کے ذریعے ہمیں کس حد تک آہستہ آہستہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، شہوات سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے روزے دار کو بے مقصد باتیں کرنے سے رک جانا چاہیے۔ ایون کہ اگر کوئی آدمی روزے دار کو گالی دے تو روزے دار گالی کا جواب گالی سے نہ دے،
اگر کوئی آدمی روزے دار پر بہتان لگائے تو بہتان کا جواب بہتان سے نہ دے. کوئی آدمی روزے دار پر زبان درازی کرے، الزام لگائے، میرے آقا نے فرمایا وہ کہہ دے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ آگے سے جواب دے میں روزے دار ہوں. میں تمہیں یہ جواب نہیں دوں گا. گویا وہ اسے بتا رہا ہے اللہ نے تمہیں زبان دی، تم زبان سے الزام تراشی، دل آزاری، ساری باتیں کر رہے ہو. میری زبان میں بھی طاقت ہے، لیکن میں نے اپنی زبان پر پہرا اپنے رب کے لیے لگایا ہے، میں روزے دار ہوں. اب آپ فرمائیے کیا روزے دار کو اللہ اجر نہیں عطا کرے گا؟ ایک آدمی حضرت صدیق اکبر سے الجھ پڑا، اور اتفاق ایسا کہ سرکار بھی پاس موجود تھے. وہ آدمی حضرت صدیق اکبر پر زبان درازی کرنے لگا. حیا، شرم، یہ بہت بڑی اعلیٰ صفات ہیں جو بندے کو بہت سے لا یعنی کاموں سے روک دیتی ہے. لیکن جب حیا ختم ہو جاتا ہے، بندہ زبان دراز ہوتا ہے، بات بات پر الزام لگانا، دوسرے کی دل آزاری کرنا. اور یہ ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے جی ایسی بات کی کہ بھری بزم میں اس کی میں نے عزت خاک میں ملا دی. وہ آدمی حضرت صدیق اکبر پر زبان درازی کر رہا تھا، سرکار خود پاس موجود تھے. حضرت صدیق اکبر بڑے باحیا بھی تھے اور حضور کی موجودگی بھی تھی. آپ نے کوئی جواب نہیں دی، اب خاموش رہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. جب حضرت صدیق اکبر وہ چپ نہیں کرتا تھا تو حضرت صدیق اکبر بھی بولنا شروع ہو گئے. تو جب آپ بولے تو سرکار وہاں سے چلے گئے. بعد میں حضرت صدیق اکبر نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان درازی کرتا رہا، آپ نے میرا دفاع کرنے کی بجائے مسکراتے رہے، اور جب میں بولنا شروع ہوا تو آپ وہاں سے چلے آئے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، جب وہ بول رہا تھا تو تیری طرف سے جواب اللہ کا فرشتہ دے رہا تھا. جب تو نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ فرشتہ بھی چلا گیا، اللہ کا نبی بھی چلا گیا. گویا بتایا جو صبر کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بے سہارا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بے عزتی ہو گئی تو میں بہت خوار ہو گیا. اسے کیا معلوم اس کے اللہ کے نوری فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں. تو جو رب العالمین جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ یوں کر رہا ہے تو یہ وہ صفات ہیں جو روزے کے صدقے ہمیں نصیب ہوتی ہیں. لیکن اس کے اندر ایک ضروری بات جو قابل توجہ ہے، ہم روزے کے اندر الحمدللہ صبر کرتے ہیں، کھاتے نہیں پیتے نہیں، یہ بھی صبر کر لیتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، الزام نہیں لگاتے، کوشش کرتے ہیں کہ زبان سے کوئی بے مقصد بات نہ کریں. لیکن کیا روزے سے ملنے والا صبر صرف رمضان کے اندر ہی ہمیں اپنانا چاہیے یا پورے سال پر اس کا اثر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے روزے بلا مقصد تم پر فرض نہیں کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے. پہلے ایمان والے جو گزر چکے ان پر بھی روزے فرض تھے. ہم نے روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ روزہ کے ذریعے تمہارے اندر تقوی آئے، صبر آئے، علم آئے، برداشت آئے، تاکہ تمہارے اندر روزے کی وجہ سے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں. تو جو صبر ہمیں رمضان میں روزے سے ملتا ہے، اگر ہم وہ لوگ پوری زندگی میں اختیار کریں، ہماری روڈز پر کثرت سے ہونے والے ایکسیڈنٹ نہ ہوں. 1 منٹ موٹر سائیکل ڈرائیور بریک نہیں لگاتا، اپنی وہ ہوا میں اڑنے والی خواہش پوری نہیں کرتا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ٹانگ گئی، کسی کی جان گئی، کوئی اور پریشان زخمی ہو گیا، خود آدمی مقدمے میں پھنس گیا. اگر یہ ہم صبر ہر مرحلے پر اپنا لیں، پوری زندگی میں اپنا لیں، تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم پھر علماء نے فرمایا کہ پورا مہینہ اللہ نے روزے فرض کیے اس لیے کہ یہ ایک مشق کرائی جاتی ہے. بندہ مومن اس مشق کے ذریعے اچھی عادات کا عادی بن جائے. جب پورا
آپ دیکھیں رمضان جب گزرتا ہے اگلے دن ہمیں کھاتے ہوئے جھجک ہوتی ہے میرا روزہ ہے، اگر خیال نہ ہو آدمی رک جاتا ہے، گویا غیر شعوری طور پر روزہ تیرے اندر صبر، حلم، تحمل اور اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ ایسے ہی میں کرتا ہوں رمضان اور روزہ ہمیں بہت سی باتیں عطا کرتا ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ تو اگر اس صبر کو ہم پوری زندگی پر لاگو کریں اور کوئی بھی معاملہ پیش آئے تحمل صبر کے ساتھ سوچ کر اس کا حل نکالیں، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں، بہت سی پریشانیاں، مقدمہ بازیاں اور ہماری بہت سی دولت جو ویسے ضائع ہو جاتی ہے وہ سیو ہو جائے اور ہم اپنی زندگی آسانی سے بسر کر لیں۔ روزے کے ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ مومن کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، روزہ بندہ مومن کے اندر غمخواری پیدا کرتا ہے۔ کیسے غمخواری پیدا کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں امیر آدمی کو عام مہینوں میں جب بھی بھوک لگی فوراً کھانا کھا لیا، پیاس لگی فوراً مشروبات پی لیے، امیر آدمی کے پاس ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، وہ فوراً اپنی چاہت پوری کر لیتا ہے، لہٰذا وہ بھوک کی تکلیف سے ناآشنا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا بھوک کی تکلیف کتنی شدید ہوتی ہے۔ جب سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو بھوک کی آگ بندے کے بدن کے اندر کیا بے چینی پیدا کرتی ہے۔ امیر آدمی اس سے عموماً بے خبر ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک ماہ تک امیر کو بھوک کا عادی بنا کر یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ سوچ تیرے پاس تو دولت ہے، تو فوراً بھوک بجھا لیا کرتا ہے، آج بھوک کی تمہیں تکلیف ہے تو ان کے بارے میں سوچ جو سارا سال بھوک میں گزارتے ہیں، جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں جن کے پاس 2 ٹائم کا کھانا وافر نہیں ہے یا وافر ان کی فریج سے بھرے نہیں ہوتے ہر نعمت سے، وہ انتظار کرتے ہیں کوئی چیز آئے ہم کھائیں، ہم اپنی بھوک کی آگ بجھائیں۔ تو اس طرح میرے آقا کریم نے فرمایا ہوا شہر المواسات، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اسی عملی ہمدردی کا مظاہرہ بتایا سرکار نے، فرمایا لوگوں روزہ کھلوایا کرو لوگوں کا، روزہ کھلنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور کھلوانے والے کو اللہ روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اگر اس کے اندر آپ سوچیں تو اگر ہم روزہ کھلوائیں لوگوں کا تو یقیناً اس کے اندر غریب بہروار ہوں گے، انہیں کھانا ملے گا، انہیں اچھی چیزیں ملیں گی، انہیں بھی نعمتیں ملیں گی، لیکن عموماً ہم نے اس چیز کو بھی اپنی دنیا کے لیے استعمال کر لیا۔ ہم افطاری سیاسی کرواتے ہیں، ہم افطاری دنیاوی کرواتے ہیں کہ افطاری میں صرف اپنے دوست ہی ہوتے ہیں، غریب لوگ شامل نہیں ہوتے، غریب پھر محروم رہے۔ لیکن اسلام نے عملی ہمدردی کا مظاہرہ صدقہ فطر کا حکم دے کر مزید کیا، فرمایا صدقہ فطر سب ادا کرو، بالغوں کی طرف سے بھی ادا کرو، نابالغوں کی طرف سے بھی ادا کرو، حاکم ماتحتوں کی طرف سے ادا کرے، سردار اپنے غلاموں کی طرف سے ادا کرے، ایون کہ اپنے مہمان جو اس دن تمہارے گھر ہے عید الفطر کے دن مہمان، اس کا بھی فطرانہ صدقہ فطر ادا کرو یا فطرانہ ادا کرو۔ اب کیا ہوگا جب امیر لوگ فطرانہ ادا کریں گے آٹومیٹکلی اب فطرانہ امیر کو تو دیا نہیں جا سکتا، لقمہ غریب کے منہ میں پہنچے گا۔ عملی ہمدردی ہوگی، اسلام ہمارے اندر عملی ہمدردی پیدا کرتا ہے روزے کے ذریعے، رمضان المبارک کے ذریعے۔ اور روزہ کھلوانے کا ثواب ایک طرف تو سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور دوسری طرف ایک صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزہ کھلواتے ہوئے روزے دار کو سیر کرنا ضروری ہے کہ زیادہ کھلایا جائے؟ فرمایا نہیں، اگر پانی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور بھی روزے دار کے روزہ افطار کرانے میں خرچ کرے گا اللہ اس سے بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا سرکار نے بڑے اخراجات کی طرف ہی توجہ نہیں دی، گویا
یہ اشارہ دیا غربا کی مدد کرو، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس کے اندر غریب بھائیوں کی ہمدردی کرو، اور زیادہ نہیں تھوڑی سی بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، کثیر طبقہ ہمارا غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اس مہنگائی نے معاشرے کے 2/3 حصے کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حالات میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنی دولت، اپنی دنیا اور اپنی بادشاہیوں میں مست ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن جو لوگ دیندار ہیں، جو لوگ مساجد میں آتے ہیں، جو لوگ دین سے وابستہ ہیں، ان تک یہ میں پیغام کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بدلے میں اللہ راضی ہو اور ہمارے گناہ معاف ہوں، تو آپ پریکٹیکلی عملی طور پر غریبوں کی ہمدردی کریں۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے، یا کوئی ایسا سفید پوش ہے جس کے بچے زیادہ ہیں اور انکم تھوڑی ہے، اس کی مدد کریں اور ان کو آپ سپورٹ کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ صدقہ فطر کی فلسفی بیان کرتے ہوئے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو نا، تم سے بہت سی روزے میں بے اعتدالیاں ہو جاتی ہیں، نظر بہک جاتی ہے، نظر غلط جانب اٹھ جاتی ہے، بعض اوقات منہ سے بات نہیں تم کرنا چاہتے نکل جاتی ہے، دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ روزے کے اندر بہت سے تمہارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، لیکن جب تم صدقہ فطر دیتے ہو اور اللہ کے غریب بندوں کے پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے اور ان کے منہ سے جب دعائیں نکلتی ہیں، انہی کے صدقے اللہ تمہارے روزے قبول فرما لیتا ہے۔ گویا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت، محبوبیت اور اللہ کی رضا کے لیے معاشرہ کے اس طبقہ کا خیال کرنا جو کہ حالات کی گردش میں پس رہا ہے اور وہ 2 ٹائم کی روٹی سے تنگ ہے، ان کا مداوع کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ اللہ کے قرب اور محبوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے عبادات پر ایک طرف توجہ دی تو دوسری طرف معاشرے کے غرباء پر توجہ دی، اور عملی اور پریکٹیکلی طور پر ان کا انداز حیات ایسا تھا کہ اپنے معاشرے کے کئی غریبوں کے وہ کفیل ہوتے تھے۔ ہماری فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ امام اعظم کے 2 بڑے شاگردوں میں سے بڑے شاگرد ہیں، حضرت امام ابو یوسف۔ یہ بہت ذہین تھے، بڑے قابل تھے، لیکن ان کے باپ نے کہا آپ کی شادی ہو چکی ہے، اب آپ کیا پڑھیں گے، آپ کمائی کریں اپنے بچوں کے لیے روزی۔ تو جب حضرت امام ابو یوسف سبق میں نظر نہ آئے تو امام اعظم نے سوال کیا ابو یوسف نظر نہیں آ رہا؟ حضرت اس کا مالی معاملہ ہے، بلایا، ساری بات پوچھی، کہا گھر والے کہتے ہیں اب تیری بیوی بھی ہے، تیری شادی ہو چکی ہے اور ہمارے مالی حالات اچھے نہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کوئی کام کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نے سبق مس نہیں کرنا، تیرا اور تیری بیوی اور بچوں کا خرچہ ابو حنیفہ ادا کریں گے۔ پھر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جتنا علم حاصل کیا آپ کے سارے اخراجات حضرت ابو حنیفہ ادا کرتے ہیں، یعنی ایک مستقل آپ اس کا سہارا۔ اب یہ اہل علم جانتے ہیں کہ امام ابو یوسف کی شریعت میں اور فقہ کے علوم میں گہرائی سے امت مسلمہ کو کتنا بڑا فائدہ پہنچ رہا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ہمارے امام اعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی شریعت کی فقہ کو سب سے پہلے مرتب کیا اور اتنے جامع انداز میں مرتب کیا۔ آپ نے بیسیکلی ایسے 82,000 اصول وضع کیے قرآن و سنت سے جن پر اب قیامت تک زمانہ 1000 گردشیں بدلے ابو حنیفہ کی فقہ میں امت مسلمہ کے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے میں آپ کے بڑے شاگرد ابو یوسف ہیں۔ وقت نہیں میں حضرت ابو یوسف کے بارے میں زیادہ باتیں اتنا بڑا عالم اگر امت کو ملا تو حضرت ابو حنیفہ کے اس احساس سے ملا
کہ حضرت ابو حنیفہ اپنے معاشرے کے بہت سے غربا کی کفالت کرتے تھے، اور کفالت اس انداز میں کرتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ہم تو آج دیتے ہیں نا تو 10 بندوں کو بتاتے ہیں میں نے جی فلاں بیوہ کے بچوں کا اپنے ذمہ لے لیا۔ امام زین العابدین اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ فوت ہوئے، آپ کی فوتگی پر غیر مانوس عورتیں اہل بیت کے گھر میں آئیں تو آپ کے گھر والوں نے پوچھا تم مدینہ کے کس محلے سے آئی ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتی۔ تو انہوں نے جواب دیا ہم مدینہ منورہ سے نہیں آئے، باہر ہم اہل بادیہ ہیں جنہیں آپ پکی واسط یا اس قسم کے غربا کہتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے ہمیں زندگی میں پتہ نہیں چلا کہ ہماری کفالت کون کرتا تھا، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری کفالت کرنے والے زین العابدین دنیا سے چلے گئے۔ زندگی میں پتہ نہیں چلنے دیا کہ کفالت کیسے ہوتی تھی۔ ایسے ان کے گھروں میں ضروریات پہنچاتے اور ان کی کفالت فرماتے۔ یہ ہے اسلام کا وہ انداز۔ فرمایا لوگو رمضان کا مہینہ ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، عملی اور پریکٹیکلی ہمدردی کیا کرو۔ اور میں کر رہا ہوں یقین جاننے اللہ کی بارگاہ میں یقیناً نماز روزہ عبادات کا مقام تو ہے ہی، لیکن کسی بے سہارے کا سہارا بننا، کسی بھوکے انسان کو سیر کر کے کھلانا، یہ مشہور حدیث پاک نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی سیر ہو کر خود کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، اندیشہ ہے اس سیر ہو کر سونے والے کی نماز اللہ قبول نہ کرے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کیوں قبول نہیں ہو رہی کہ اس کے پڑوس میں ایک بھوکا انسان سویا ہے اور اس نے اس کی خبرگیری نہیں کی۔ اس لیے آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب روش ہے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو جیسے دکاندار فوراً ریٹ بڑھا دیتا ہے، ایسی ہم ایک فوری ایکشن یہ لیتے ہیں کہ زندگی میں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جب مہنگائی آتی ہے ہم سب سے پہلے صدقہ کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ جس صدقے کے صدقے تمہیں مل رہا ہے، سرکار کریم کا ارشاد ہے غریبوں کی مدد کیا کرو، بے سہاروں کی مدد کیا کرو، ترزقون بہم، ان کے صدقے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ غربا کی برکت سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور جن غربا کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے ہم ان غربا پر ہی پہلا دروازہ اس کا جی ہم جو ماہانہ دیتے ہیں نا وہ بند کر دو، میرا کاروبار پہلے والا نہیں رہا، یہ اس کا روزینہ بند کر دو۔ تمہیں کیا معلوم اس کے صدقے میں اللہ کتنی تیری یعنی غفلتیں معاف کر رہا ہے اور کتنا کرم نوازی فرما رہا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک اور روزے کے ذریعے جو ہمیں باہم ہمدردی کا سلوک ملتا ہے اسے ہمیں اپنے اندر پھیلانا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے اور بعض اوقات عبادات سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بعد میں ان کا یہ نام مشہور ہوا۔ بیسیکلی وہ ایک غریب آدمی تھا اور انہوں نے کیا کیا، جوتیاں گانٹتے تھے۔ جوتی گانٹنے کا کیا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن دن میں ایک اللہ رسول کی محبت تھی، قلق تھا، ارادہ کیا میں حج پر جاؤں گا۔ تھوڑا تھوڑا جوڑتے رہے، جب حج کے لیے پیسے بن گئے، پرانے زمانے میں لوگ قافلہ کے ساتھ حج پر جاتے تھے اور کئی ماہ راستے میں لگتے، منزل بمنزل سفر ہوتا۔ ربیع بن سلیمان بھی حج کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ دوستوں نے پڑاؤ ڈالا تو آپ کو بھیجا کہ جاؤ شہر سے کھانا لاؤ ساتھیوں کے لیے۔ آپ کھانا لینے کے لیے گئے تو مغرب کی قریب وقت تھا، آپ بڑے پریشان ہوئے ایک منظر دیکھ کر۔ آپ نے دیکھا ایک کھلی حویلی ہے، اس کے اندر ایک گدھا مردہ ہے، ایک عورت اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ ربیع بن سلیمان پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کا شہر ہے، ایک عورت مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ رک گئے، کہنے لگے اللہ کی بندی، اللہ تم پر رحم کرے، یہ تو حرام ہے، تم حرام کاٹ کر کہاں لے جائے گی، خود کھائے گی یا کسی کو کھلائے گی؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا عورت نے۔ دوبارہ ربیع بن سلیمان نے جب ٹوکا، وہ عورت بولی، اس نے کہا آپ اپنا کام کریں، میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میرے 3 بچیاں ہیں،
اور ہمارا اب فقر و فاقہ اور بھوک سے حال یہ ہے کہ ہم اس مجبوری کی حالت میں ہیں کہ اگر حرام کھا کر بھی اپنی جان بچائیں تو جائز ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی اس نہج پر ہو کہ وہ اپنی جان بچانا چاہے تو حرام بھی کھا سکتا ہے۔ ربیع بن سلیمان کہنے لگا اے اللہ کی بندی، کیا تو اس حرام کھانے سے بچ سکتی ہے؟ میں تیری مدد کرتا ہوں۔ اسے گھر پہنچایا، کھانا لے کر ان کے گھر دیا اور اپنے دوستوں کا کھانا لے کر واپس آئے، اور خود جو پونجی حج کے لیے جمع کی تھی جوتیاں گانٹھ گانٹھ کر وہ ساری کی ساری اس بیوہ عورت کے حوالے کی، اور دل میں سوچا کہ یہ بیوہ ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ہے بھی سید زادی، میں حج پر جاؤں گا، حج پھر اللہ نصیب کرے گا اگر قسمت میں ہوا۔ رقم دی، قافلے سے جدا ہو کر واپس آ گئے، لیکن دل میں حج کے لیے طلب، تڑپ اور محبت تھی۔ جب حجاج کے قافلے واپس آنے لگے تو حدیث پاک میں ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جب تک اپنے گھر میں واپس نہ آ جائے اس وقت تک اسے دعا کروائی جائے، اسے اللہ کا مہمان سمجھ کر۔ اسی لیے عموماً اہل اسلام ایسا عمل کرتے ہیں۔ تو ربیع بن سلیمان نے سوچا حج ختم ہو گیا، اب قافلے واپس آ رہے، چلو چلتے ہیں، حاجیوں سے دعا کروائیں گے، ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ اب جب آپ گئے، قافلہ آیا، لوگ مل رہے ہیں، حضرت ربیع بن سلیمان ایک آدمی کو ملے تو آپ نے اسے مبارک دی یا جو بھی کہا، تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اس نے ربیع بن سلیمان کے ہاتھ میں تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو بھی حاضری مبارک ہو، اور یہ آپ کی وہ امانت ہے جو آپ نے باب جبریل کے باہر مجھے دی تھی۔ ربیع بن سلیمان تھیلی ان کے ہاتھ میں دے کر وہ آدمی غائب ہو گیا، رش تھا، اسے نہ مل سکے۔ اب لوگ تو چلے گئے لیکن ربیع بن سلیمان پریشان تھے کہ میں نے اسے تھیلی دی نہیں، میں مدینہ شریف گیا ہی نہیں، تھیلی کہاں سے آئی؟ پریشان ہے۔ اسی پریشانی میں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ساری زندگی حرام سے بچا، حرام سے بچنے کی کوشش کی اور حلال کے لیے جوتیاں گانٹھ کر ایک ایک پائی، خود کھائی، اپنے بچوں کو کھلائی، آج یہ پونجی، یہ تھیلی، عجیب معاملہ ہے، کوئی سمجھ نہ آیا۔ اسی بے چینی میں سوئے، جب سوئے تو بھاگ جاگا، خواب میں حضور رحمت عالم کا دیدار نصیب ہوا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کروایا، اور دیدار کروا کے فرمایا ربیع بن سلیمان تم اپنے حج پر شک کر رہے ہو، تیرا وہ عمل جو تو نے ایک بیوہ عورت کی سپورٹ کی ہے اور اسے حرام سے بچایا ہے، وہ رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تیری شکل پر ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس نے اس سال بھی حج کیا ہے، اب وہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا ہی رہے گا۔ ایک اجر تو یہ ملا۔ پھر فرمایا کہ جو تھیلی تمہیں دی گئی ہے وہ تھیلی رکھ لو، وہ تھیلی تمہارے لیے ہماری طرف سے بھیجی گئی ہے۔ ربیع بن سلیمان صبح اٹھے دل مطمئن، جب تھیلی کو کھولا تو اندر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربحا، جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ کہتا ہے لوگو واللہ جب میں نے تھیلی کو کھولا میں نے اس بیوہ سید زادی کو 300 درہم دیے تھے، 300 درہموں کے بدلے میں اللہ رسول نے مجھے 600 دینار کی تھیلی عطا فرما دی۔ یہ ہے وہ کرم، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ ایک دکھی، ایک فاقہ مست اور ایک فاقوں کے مارے انسان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کے اندر کتنی قبولیت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کا کتنا وہ باعث بنتی ہے۔ تو رمضان المبارک جو ہمارے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے، ان میں ایک وصف ہمدردی کا ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کہ غریب ہیں ان سے عملی اور پریکٹیکلی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے، اور صدقہ فطر لازم کیا گیا تاکہ تمہارے روزے قبول ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عبادات قبول ہوں۔ ضمناً عرض کر دوں
صدقہ فطر یا فدیہ۔ اب فدیہ میں ایک ضروری بات سمجھ لیں، تھوڑی سی بیماری لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں روزے نہیں رکھ سکتا، میں فدیہ دے دوں گا۔ فدیہ ہر مریض نہیں دے سکتا، فدیہ وہ مریض دے سکتا ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اس کے صحت کے بحال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ عام مریض جو ہم نارمل حالت میں امید ہے ٹھیک ہو جائے گا تو وہاں اجازت دی گئی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ عام مریض ہو تو دن گنتے رہو، رمضان کے بعد انہی روزوں کو رکھ لو۔ یرید اللہ بکم اليسر، تمہارا اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا کہ حالت بیماری میں روزہ رکھو۔ لیکن ایک تو یہ بات ہر دوست ذہن میں رکھے، ہر مریض آدمی فدیہ نہیں دے سکتا۔ وہ مریض آدمی جو کتابوں میں آیا شیخ فان، شیخ فانی ہو، جس کی دوبارہ صحت لوٹنے کا امکان نہ ہو، یا ایسی کسی مرض میں مبتلا ہو کہ اس مرض کی حالت میں دوبارہ صحت کے بحال ہونے کی امید غالباً نہیں رہتی، تو پھر ایسے آدمی کو بھی فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ ہمارے علاقے میں گندم کا ریٹ 4000 چل رہا ہے، آٹے کا 5000، تو ہم نے اس کے درمیان 250 روپیہ فی کس فطرانہ کے لیے کہا۔ لیکن یہ عام آدمی کے لیے ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت میں فراوانی بخشی ہے وہ 250 نہ دیا کریں، وہ صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کیا کریں۔ صحابہ کرام جتنے امیر ہوتے تھے اتنا فطرانہ کی سطح بلند رکھتے تھے، اس لیے امیر آدمیوں کو چاہیے کہ وہ کشمش 4 کلو یا 4 کلو کھجور فی کس کے حساب سے، اچھی کھجور جیسی آپ کی مالی حالت ہے۔ پھر ہم دنیاوی کاموں میں تو بہت عقل مند ہیں کہ ہم بہت کاروبار بڑھاتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خریدتے ہیں، چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں، کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنا کر کرائے پر چڑھا رہے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کنجوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی اور محرومی ہے۔ اللہ کی قسم، سرکار نے صحابہ سے سوال کیا، لوگو عقل مند آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے یا غیر کے مال سے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہر بندہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ ما اکلتا و افنیتا، جو تو نے زندگی میں کھا لیا اور ختم کر لیا۔ ما لبستا و ابلیتا، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ تیرا تھا۔ وما امزیتا فابکیتا، اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے نام پر دے کر باقی بنا لیا ہے۔ فرمایا باقی مال وارثوں کا ہے، ابھی تیری میت نہیں اٹھے گی، مال والے آ جائیں گے۔ ہم وہ عموماً لوگ ہیں جو غیروں کے مال سے محبت کرتے ہیں، ہم بچا کر بہت بڑے بینک بیلنس چھوڑ کر مرتے ہیں، اتنے کروڑ جی بینک بیلنس چھوڑ کر، جن کے لیے چھوڑ کر مرا ہے، میں بھی وہ کل تیرے لیے ایک دعا نہ مانگوں۔ آج تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اپنے ہاتھ سے دیا کرو۔ اس لیے جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ 250 روپیہ فطرانہ دے کر مطمئن نہ ہو جایا کرے، انہیں چاہیے کہ وہ کشمش 4 کلو یا 4 کلو کھجور کی قیمت لگا کر، اور کھجور اپنی حیثیت کے مطابق اچھی کھجور جتنا آپ اللہ کے نام پر دیں گے۔ ابھی آپ نے سن لیا کہ ربیع بن سلیمان کو جو تھیلی دی گئی اس پر مہر یہ تھی من عاملنا رابحا، جو ہم سے سودا کرتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ جو اللہ رب العالمین کو دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر کا دور تھا۔ حضرت عمر ہمارے حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھے نا، حضرت عمر کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے دسترخوان سے گندم کی روٹی ہٹا لو، میرے دسترخوان سے زیتون کا تیل ہٹا لو، یعنی گھی کہہ لیں۔ آپ خشک روٹی کھاتے تھے۔ آپ کے خادم نے کہ جناب آپ کو حکومت کے کام ہوتے ہیں، بڑی مشکل زندگی ہے۔ فرمایا نہیں، جب تک مدینے کے ہر آدمی کو گندم کی روٹی میسر نہیں آتی عمر گندم کی روٹی نہیں کھائے۔
انہی دنوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 من گندم آپ نے منگوائی باہر سے۔ اب جب مدینہ میں یہ بات چل نکلی کہ حضرت عثمان کے 100 اونٹ گندم کے آ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں عموماً تاجر لوگ حرکت میں ہو جاتے ہیں، نفع کمانے کا بہترین ذریعہ۔ آج مسلمان رمضان میں قیمتیں بڑھا کر خلق خدا کو تنگ کرنے میں اپنی امیری اور اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور عموماً یہ تاجروں کا طریقہ ہے۔ لیکن سارے مالدار تاجر نہیں ہوتے۔ مال ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس لیے اچھی ہے، اور مالدار ہونا بھی اسلام میں برا نہیں ہے۔ وہ حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صوفی تھے، نیک تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کا مال و دولت دیکھ کر نا ملا جامی نے کہا، نہ مردستان کے دنیا دوست دارد، وہ مرد اور اللہ کا بندہ نہیں ہوتا جو دنیا رکھے۔ تم نے اتنی دنیا جمع کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا جامی اگلا مصرع پڑھو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا رکھتا ہے تو اس لیے کہ کبھی یار کو راضی کرنے کا موقع بنے سے۔ پھر مثال دی، صدیق اکبر مالدار نہیں تھے، عثمان غنی مالدار نہیں تھے، عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہیں تھے۔ اگر دولت ہے لیکن دولت سے اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے تو وہ دولت مند قابل تعریف ہے۔ حضرت عثمان غنی کے 100 اونٹ مدینے میں آنے والے تھے۔ تاجر اب حضرت عثمان سے ملتے ہیں، اتنا پرافٹ آپ ہم سے ایڈوانس لے لیں۔ آپ کہتے اس پرافٹ سے زیادہ مجھے پرافٹ مل رہا ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا آپ جانتے ہیں اہل مدینہ مشکل میں، آپ وہ 100 اونٹ گندم بیت المال کو بیچ دیں۔ آپ نے فرمایا امیر مومنین یہ موقع نفع کمانے کا ہے، آپ بتائیں مجھے یہ نفع لوگ دے رہے ہیں، بیت المال مجھے کتنا نفع دے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا بیت المال اتنا نفع دے گا اور یہ گندم ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا امیر مومنین ایسا موقع اور اتنا نفع یہ تھوڑا ہے، میں تو زیادہ کماؤں گا۔ حضرت عمر کے دل میں انقباض گیا کہ وہ عثمان جو رسول اللہ کے دور میں غزوہ تبوک میں جیش عشرہ تیار کرنے والا انسان ہے، آج اتنا کنجوس ہو گیا۔ دل میں خیال آیا، لیکن اگلے دن جب حضرت عثمان غنی کے 100 اونٹ مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں منادی کروا دی کہ مدینے کے ہر گھر کا فرد آئے اور اپنے محتاطوں کے لیے غلہ عثمان غنی کے گھر سے مفت لے جائے۔ سارے کے سارے 100 اونٹ کا غلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نام پر دے دیا۔ مالدار وہ خوش بخت ہے جو مال کے ذریعے اللہ کو راضی کرے۔ ایک قحط کے دور میں شور ہوا باہر، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا یہ شور باہر کیسا ہے؟ تو جواب دیا گیا عبد الرحمن ابن عوف کے 500 خچر غلے سے لدے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے ہیں، یہ ان خچروں کی آواز ہے، لوگوں کی آواز ہے، لوگ جمع ہیں کہ گندم لیں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، لیکن جنت میں آہستہ آہستہ چل کر جائے گا۔ شاید عبد الرحمن کی دولت اتنی بڑھ گئی ہے اس لیے جنت میں جانا دوستوں کے مقابلے میں اس کی سست روی سے ہوگا۔ یہ بات کسی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہیں کھڑے اعلان کیا کہ یہ 500 کا غلہ اور 500 کے 500 خچر بمے ان کی لگاموں کے عبد الرحمن ابن عوف اللہ رسول کے لیے دیتا ہے۔ یہ تھے حضور کے دور کے مالدار جو معاشرے کے لوگوں کی قحط کا دور ہو، 500 خچر غلے کا لدا ہو اور آدمی نفع چھوڑ کر سارے کا سارا حضور کی امت کے لیے دے دے۔ اے کاش آج ہمارے اندر بھی ایسے جذبات پیدا ہوں۔ ہوا شہر المواسات، رمضان کا مہینہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے، ان کے اندر اللہ کے غریب بے سہارا بندوں کی ہمدردیاں کرو، پریکٹیکلی کرو اور اس انداز میں کرو ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کل اللہ رب العالمین بھی اسی انداز میں تمہیں جنت عطا کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ ولی اللہ تھے، امام اعظم کے شاگرد تھے، محدث مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مالدار تھے۔
آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میری بچی کی شادی ہے، میں غریب ہوں، میری مدد کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک چونکہ امیر آدمی تھے، منشی کام کے لیے رکھا ہوا تھا، عبداللہ ابن مبارک نے کاغذ قلم اٹھایا، اس کے اوپر لکھا اس کو 7 درہم دے دو، اس کی بچی کی شادی ہے۔ وہ لے کر وہاں گیا، منشی کو دکھایا۔ اس دور میں 7 درہم بڑی چیز تھی، اور وہ مسلمان ہماری طرح شادیوں کو فضولیات یا اپنی ذاتی نمائش کا اظہار تو بناتے نہیں تھے، سادگی کا دور تھا۔ حضرت جب منشی نے دیکھی نا کہ انہوں نے 7 درہم کا ہے، تو وہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگا حضرت یہ غریب آدمی ہے، 7 درہم یہ کیا سمجھے، اس کو 2-3 درہموں سے بھی کام چل جائے گا، آپ نے اس کو 7 دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس 7 کے ساتھ ایک صفر بڑھا دی، فرمایا جاؤ اس کو 70 درہم دے کر میرے پاس واپس آؤ۔ نوکر تھا، اس نے کیا کرنا تھا، گیا اس محتاج اس آدمی کو جس کی بچی کی شادی اس کو 70 درہم دیے اور واپس آیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے اسے اتنی رقم، اس نے کہا حضرت اس کے تو اندازوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو غیر متوقع خوشی دیتا ہے، اللہ اسی طرح غیر متوقع طور پر کل اس کی بخشش فرما کر جنت میں بھیجے۔ آپ نے فرمایا یہ غریب آدمی ہے، بچی کی شادی بھی کرے گا، آئندہ زندگی بھی آسودگی سے گزارے گا۔ رمضان المبارک کی جو برکات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو ہمدردی غربا کی، اس سے ہمارے روزے قبول ہوں گے۔ صدقہ فطر اچھے انداز میں ادا کریں، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اہل پنڈادن خان سعادت مند ہیں کہ آپ دین کے مہمان طالبات کے میزبان ہیں۔ آپ کے شہر میں 2 دینی ادارے ہیں، اور ہمارے ادارے میں الحمدللہ اس وقت 550 کے قریب بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ کفالت آپ لوگ ہی کرتے ہیں، اس لیے جب صدقہ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو دارالعلوم کو اور جامعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ضرور یاد رکھیں۔ انجمن کے لیے جس طرح آپ رمضان مبارک میں پہلے دل کھولتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آج دیکھیں نا آپ سعادت مند لوگ ہیں۔ بظاہر پنڈادن خان بیکورڈ علاقہ ہے، ہماری سڑکیں ہماری فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں، حکومت کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے، اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے ادارے چل رہے ہیں تو محض اللہ کے کرم پر چل رہے ہیں، اور آپ لوگ جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہر مرحلے پر انجمن کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے اداروں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ بڑھ چڑھ کر پھر رمضان کے اندر عید سے پہلے فطرانہ دے دینا اور زیادہ ثواب ہے۔ رمضان کے اندر نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ عام غریبوں کو بھی آپ عید سے چند دن قبل فطرانہ دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی عطا کی ہوئی ان اعلیٰ صفات کو اپنی ذات میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ